اصحاب کہف کے لیے طی زمانی یعنی ٹائم پیریڈ۔ آج سے چند ہزار برس قبل دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس دور کے چند افراد شہری آبادی سے ہجرت کر کے گھاٹیوں میں چلے گئے اور انہوں نے ایک غار میں قیام کیا۔ تھکن سے چور تھے اس لیے جلد ہی آنکھ لگ گئی۔ قرآن مجید نے طی زمانی یعنی ٹائم پیریڈ کے ضمن میں ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ لوگ اس غار میں 309 سال تک آرام کرتے رہے۔ صدیوں بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اس حقیقت کا ادراک نہ ہو سکا کہ ان پر 309 سال گزر چکے ہیں، بلکہ وہ اپنی نیند کو ایک آدھ دن سمجھ رہے تھے۔ قرآن مجید اس محیر العقول واقعے کو یوں بیان کرتا ہے: قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ 309 سال گزرنے کے باوجود انہیں یوں محسوس ہوا کہ ابھی ایک دن بھی پورا گزرنے نہیں پایا، اور ان کے بدن پہلے کی طرح تر و تازہ اور حشاش بشاش رہے۔ طی زمانی یعنی ٹائم پیریڈ کی یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے کہ مدت مدید تک اصحاب کہف اور ان کا کتا ایک غار میں مقیم رہے اور مرور ایام سے انہیں کوئی گزند نہ پہنچا۔ قرآن حکیم میں اس مقام کے سیاق و سباق کا عمیق مطالعہ ہمیں اس حقیقت سے روشناس کرتا ہے کہ اصحاب کہف 309 سال تک اپنے غار میں کھانے پینے اور دیگر حوائج نفسانی سے بے نیاز ہو کر آرام فرما رہے، اور اللہ تعالی نے طبیعی نظام کائنات کو اپنے محبوب بندوں کے لیے بالائے طاق رکھ کر ان کے جسموں کو گردش لیل و نہار سے پیدا ہونے والے اثرات سے کلیتاً محفوظ رکھا، اور ان کے اجسام موسمی تغیرات سے محفوظ و مامون اور صحیح و سالم رہے۔ 309 قمری سال 300 شمسی سالوں کے مساوی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرۂ ارضی کی 300 بہاریں ان پر گزر گئیں، مگر ان کے اجسام تر و تازہ رہے۔ 3 صدیوں پر محیط زمانہ ان پر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گزر گیا، اور وہ بیدار ہونے پر اس مدت کو محض ایک آدھ دن خیال کرتے رہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت مطلقہ کا ظہور تھا جس سے کائنات کے طبیعی قوانین کے پیمانے سمٹ گئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِيهِ فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کے کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص نشانی جس کا ظہور اس نے اصحاب کہف کی کرامت کے طور پر کیا، یہ ہے کہ اس نے اپنے مقربین کو ظالم بادشاہ دقیانوس کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے 309 قمری سال تک سورج کے طلوع و غروب کے اصول تک تبدیل کر دیے، اور ذالک تقدیر العزیز العلیم کی روح سے ایک معین نظام فلکیات کو سورج کے گرد زمین کی 300 مکمل گردشوں تک کے طویل عرصے تک کے لیے بدل دیا، اور فطری ضابطوں کو معطل کیے رکھا۔ صدیوں سے جاری انسانی عقل کے سفر میں ایک نہایت اہم سنگ میل عمومی نظریہ اضافیت جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے نتیجے کے طور پر ہونے والی جدید سائنسی پیش رفت سے بنی نوع انسان کا عقلی و سائنسی ارتقاء ابھی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ روشنی کی رفتار کے قریب رفتار سے سفر کرنے والے جسم کی کمیت اس کی رفتار کے تناسب سے بڑھ جاتی ہے، حجم کم ہو جاتا ہے اور وقت اس پر تیز رفتاری سے گزرتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف مذکورہ بالا قرآنی واقعے میں اصحاب کہف سفر کی بجائے سکون کی حالت میں آرام فرما تھے کہ ان کے جسم تر و تازہ رہے، ان کا حجم بھی برقرار رہا اور وقت ان پر انتہائی تیز رفتاری سے گزر گیا۔ اب یہ سب کیسے ہوا؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب موجودہ سائنسی تحقیقات و نظریات کی روح سے تو ممکن نہیں، تاہم آنے والے وقتوں میں مکان و زمان یعنی اسپیس ٹائم پر ہونے والی مزید تحقیقات شاید اس عقدے کو وا کر سکیں، اور قدرت الہیہ کا یہ راز بھی عقل انسان کو حقائق کی ایک نئی کسوٹی عطا کرے۔
خدائے بزرگ و برتر نے اپنی خصوصی رحمت سے اصحاب کہف کو تھپکی دے کر پرکیف نیند سلا دیا اور ان پر عجیب سرشاری کی کیفیت طاری کر دی۔ پھر انہیں ایسے مشاہدۂ حق میں مگن کر دیا کہ صدیاں ساعتوں میں تبدیل ہو گئیں۔